فرعون، اس نام سے تو آپ سبھی واقف ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کا اصلی نام کیا تھا؟ اور فرعون اصل میں کسی کا نام نہیں بلکہ یہ صرف ایک لقب تھا۔ جی ہاں، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے فرعون کے بارے میں کہ فرعون کون تھا، اس کے والدین کون تھے، اس کا اصلی نام کیا تھا اور اس کو فرعون کیوں کہا جاتا تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا تھا، اور پھر اس کی بادشاہت کے بارے میں۔ مصر کی تاریخ میں 100 سے زیادہ فرعون گزرے ہیں، اور وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ جابر اور بدترین ظلم کرنے والا بادشاہ تھا۔ حالانکہ مصر کا ہر فرعون ایسا نہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو عزیز مصر یا مصر کا بادشاہ تھا، اس کا بھی لقب فرعون ہی تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی رکھتا تھا۔ مورخین اس کی پیدائش کے بارے میں کہتے ہیں کہ غالباً یہ وہی ہے جو تاریخ میں قبوس بن مصعب بن ولید یا رمسیس II کے نام سے مشہور ہوا تھا، اور اس کے مشہور ہونے کی وجہ اس کا ظلم و جبر تھا جو یہ اپنی رعایا پر کرتا تھا، اور جس کا ذکر بائبل اور قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ سب سے بدترین بادشاہ تھا، اور اس کے باپ کا نام سیتی ون اور ماں کا نام تویا تھا۔ تویا مصر کی ملکہ تھی اور سیتی مصر کا بادشاہ تھا۔ ان کی شادی کے بعد رمسیس II کی پیدائش ہوئی، اور رمسیس یعنی فرعون اپنے باپ کے ساتھ 14 سال کی عمر میں فوجی معاملات میں شامل ہو گیا تھا، اور 20 سال کی عمر میں تعمیراتی منصوبوں میں مدد کرتا تھا، اور اپنے والد کی موت کے بعد خود بادشاہت کے منصب پر فائز ہو گیا۔ بنی اسرائیل پر جب اس کی حکومت ہوئی تو سب سے پہلے اس نے لوگوں کو دین کی تبلیغ کا کام کرنے سے روک دیا، اور لوگوں کو پڑھنے لکھنے سے بھی روک دیا، کیونکہ فرعون جانتا تھا کہ جب لوگوں میں جہالت عام ہوگی تو ان سے شرک اور کفر کروانا آسان ہو جائے گا، اور اسی وقت فرعون نے ان کو بتوں کی پوجا کرنے میں لگا دیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن یروشلم تھا، لیکن یہ ہجرت کر کے مصر آ گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، جس میں میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ بنی اسرائیل کون تھے، یہ کہاں پیدا ہوئے اور کیسے مصر پہنچے، اور یہ کن کی اولاد میں سے تھے۔ فرعون جابر ہونے کے ساتھ ساتھ تکبر میں بھی چور چور تھا، اور اس کا تکبر اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کرنا چاہا، اور جس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں میں کفر و شرک پھیل گیا اور وہ لوگ بتوں کی پوجا کرنے کے عادی ہو گئے، تو پھر اس نے ایک دن قوم کے لوگوں کو اکٹھا کر کے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اب سے اس کی پوجا کرے، اور قبطی قوم جو کہ اس وقت تعداد میں بہت زیادہ تھے، ان لوگوں نے اس کو خدا تسلیم کر لیا اور اس کی پوجا کرنے میں لگ گئے۔ لیکن اس وقت بھی چند لوگ ایسے تھے جن کے دل ایمان کی روشنی سے منور تھے، اور انہوں نے اس کو خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ قبطی لوگ جو مصر ہی کے رہنے والے تھے، تو ان لوگوں کی حسد کی وجہ سے فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا لیا، اور ان سے غلاموں کی طرح کام لیتا اور ان پر ظلم کرتا تھا۔ اور جب اس کا ظلم مسلمانوں پر حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ دراصل حضرت موسیٰ کی پیدائش ایک عجیب انداز میں ہوئی کہ جس وقت فرعون بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کروا رہا تھا، اس ڈر سے کہ ان میں سے کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو بڑا ہو کر اس کی حکومت چھین لے، جو کہ اسے اس کے ہی ایک خواب کی تعبیر کے باعث پتہ چلا تھا۔ باوجود فرعون کی اس سخت اور بے درد رویے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے برگزیدہ نبی کو اسی کے محل میں پروان چڑھایا، اور پھر آپ بڑے ہو کر اللہ کے دین کے کام میں لگے۔ بڑے ہونے کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی بھائی تھے اور نبی بھی بنے تھے، تو آپ دونوں نے مل کر بنی اسرائیل اور فرعون کو دین حق کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔
لیکن حضرت موسیٰ کی دعوت کو قبول کرنے سے اس کو اس کے تکبر نے روکے رکھا۔ حضرت موسیٰ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اس وجہ سے وہ یہ کہتا کہ تمہاری قوم کی تعداد اتنی کم ہے اور ایک غلام قوم کے فرد کی دعوت میں بادشاہ کیسے قبول کر سکتا ہوں، اور میں تو بڑا عالی شان ہوں اور شاہی خاندان سے میرا تعلق ہے، لہٰذا وہ ہر دفعہ حضرت موسیٰ کی ہدایات کو رد کر دیتا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بار بار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے، لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ کی ایک بھی نہ مانی اور اسی طرح اپنی شرارتوں اور کفر پر ڈٹا رہا۔ اس قوم پر اللہ کے 5 دردناک عذاب نازل ہوئے اور ہر عذاب کا عرصہ 1 مہینے کا ہوتا تھا، لیکن وہ بدبخت لوگ ان خطرناک عذابوں کے بعد بھی کفر کرنے سے باز نہ آئے، اور جب بھی ان پر عذاب نازل ہوتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور آپ سے دعا کرنے کی درخواست کرتے اور آپ سے ایمان لانے کا وعدہ کرتے، لیکن جب ان سے عذاب ہٹا دیا جاتا تو فوراً اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ ان میں چند لوگ ہی ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تھے، اور ان میں سے ایک خود فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بھی تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ فرعون کی 100 سے زیادہ بیویاں تھیں، لیکن صحیح تعداد بتانا مشکل ہے، لیکن ایک بیوی جس کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا، جو فرعون کے مزاج کے بالکل برعکس تھی اور سب سے مشہور بھی، وہ حضرت آسیہ تھی، جو کہ فرعون جیسے جابر اور اللہ کے باغی شخص کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اللہ پر ایمان لے آئی تھی، اور دنیا کی 4 مشہور اور معزز خواتین میں جن کا شمار ہوا تھا۔ حضرت آسیہ کا بھی شاہی خاندان سے تعلق تھا۔ حضرت آسیہ کے والد کا نام مزاحم تھا، لیکن ان کی شادی فرعون سے ان کے والدین اور خود حضرت آسیہ کی مرضی کے بنا ہوئی۔ چونکہ فرعون کا جبر مشہور تھا تو حضرت آسیہ کی شادی فرعون سے زبردستی کروا دی گئی، لیکن حضرت آسیہ ایک دلیر خاتون تھی جن کی دلیری کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا ہے۔ جب حضرت آسیہ کے ایمان لانے کی خبر فرعون کو ہوئی تو اس بدبخت نے حضرت آسیہ کو ایمان سے پھر جانے کا کہا، لیکن وہ خاتون دلیری سے اپنے ایمان پر ڈٹی رہیں، تو اس ظالم نے اس نیک خاتون پر بھی ظلم کے پہاڑ ڈھائے، حتیٰ کہ حضرت آسیہ کو اس ظالم نے شہید کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جن عورتوں کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے گا ان میں سے ایک حضرت آسیہ بھی ہوں گی۔ بالآخر جب وہ سرکش لوگ ہدایت کے قابل نہ رہے اور کفر و شرک پر اڑے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ مصر کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کے پاس پہنچے اور جب پیچھے سے فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گیا تو بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آج تو ہم مر گئے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، گھبراؤ مت، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا دریائے نیل پر ماریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اپنا عصا مبارک دریائے نیل پر مارا تو دریا کے درمیان سے 12 راستے نکل آئے، جن میں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے دریا کو پار کر لیا۔ جب بنی اسرائیل دریا کے درمیان ہی میں تھے تو ادھر سے فرعون بھی اپنے لشکر سمیت دریا پار کرنے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اور جب فرعون اپنے پورے لشکر سمیت دریا کے بیچ پہنچ گیا تو تب تک بنی اسرائیل نے دریا پار کر دیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ وہ آپس میں مل جائے، اور اللہ کے حکم سے دریا آپس میں ملنے لگا۔ تو اس وقت فرعون کو پتہ لگ گیا کہ آج اس کی موت قریب آ گئی ہے۔ تو فرعون کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور بنی اسرائیل کے خدا پر، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ایمان قبول ہوتا کافی دیر ہو چکی تھی، چونکہ اب اس پر عذاب الہی نازل ہو چکا تھا، لہٰذا فرعون اور اس کے حوارین دریا میں غرق ہو کر مر گئے اور رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔